اس کے بارے میں وہ ایک فیصل آباد کا کوئی بابا تھا جس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا, بہت بڑا فتنہ تھا, بہت بڑا فتنہ تھا. اسحاق جھالوی وہ بڑا چرب زبان تھا, اس نے یہ ایک فتنہ اٹھایا, آگے اس کے شاگردوں نے اس کو آگے بڑھایا. غازی محمد بن قاسم نے حضرت سرکار عبداللہ شاہ غازی کو شہید کیا. تو میں نے چاہا کہ آج کے درس میں اس کا بھی چٹا کٹا کھول دیں. کب بولو نہ سنیو, تمام جتنی بھی تاریخ عبداللہ شاہ غازی پیدا ہو رہے 98 میں. جی تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی, یہ تھے سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب, جنہوں نے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھا کہ انہوں نے عبداللہ شاہ غازی کے قتل یا شہادت کا ذمہ دار محمد بن قاسم کو قرار دیا تھا. ایسی کوئی بات نہیں. یہ اس بریلوی کا یا پھر یہ سید ذوالفقار شاہ بخاری کا یا پھر گیلانی کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس جاہل شخص کو اس جھوٹ کے اوپر پکڑے. اور ہمارا یہ ان سے دعویٰ ہے, ہماری ان سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی تم نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا اسحاق نے ایسا کچھ کہا, تو بھائی وہ ثبوت پیش کرو. بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ ان کو یہ نہیں شرم کہ ایک بزرگ کو یعنی ایک بڑی عمر کے بندے کو بابا بابا کہہ کے پکار رہا ہے, اور پلس صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے منہ میں ایک دانت نہیں تھا. جیسے یہ پیر ذوالفقار یا پھر یہ جو سید ذوالفقار, کتنا پیارا نام ہے, مولا علی کے سمجھ لیجئے ان کے ذوالفقار کے نام کے اوپر اس کا نام ہے, لیکن کام اس کے بنو امیہ کے سمجھ لیجئے ایک چھوٹو سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے اس کے منہ میں یعنی مولانا اسحاق کے منہ میں دانت نہیں تھے یا ایک دانت نہیں تھا, جیسے یہ مولانا اسحاق کے منہ میں گھس گھس کے ان کے دانت تلاش کرتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کی اوقات ہیں, ان بریلویوں کی. بہرحال مولانا اسحاق نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو اس نے جھوٹ بولا, اور اب دیکھتے ہیں جواب کے اندر ان کے دعوے کی دلیل آتی ہے یا ایسے یہ بونگیاں مارتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہرحال اصل بات یہ تھی کہ مولانا اسحاق سے جب اس چیز کا پوچھا گیا کہ محمد بن قاسم نے کوئی ایسا معاملہ کیا اہل بیت کے شہادتوں یا ان کے قتل کے حوالے سے, تو پھر اس کے اوپر انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ملتی اس طریقے سے کہ سندھ کے اندر یا پھر اور معاملے کے اندر اس نے کوئی ایسا معاملہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہو, لیکن جو چیز ثابت ہے اہل بیت کے نام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عطیہ نامی ایک جو راوی سمجھ لیجئے محدث تھا, اس کے اوپر ظلم و ستم کیا کہ اس کو اس نے اہل بیت کے اوپر سمجھ لیجئے سب و شتم یعنی مولا علی کے اوپر لعنت کرنے کے حوالے سے اس کو آرڈر ملا. کس کی طرف سے؟ حجاج کی طرف سے, کہ اگر یہ بندہ لعنت کر دے تو ٹھیک, نہیں تو اس کو اتنے 100 کوڑے 400 کوڑے مار دینا. تہذیب التہذیب کتاب امام ابن حجر عسقلانی سے انہوں نے مولانا اسحاق نے حوالہ پیش کیا تھا, لیکن بہرحال ان بنو امیہ کے وکیلوں کو وہ حوالے پسند نہیں ہیں, نہ یہ کبھی وہ حوالے سنائیں گے جو اہل سنت امام اپنی کتابوں کے اندر لکھ کے چلے گئے, لیکن یہ صرف ہمارے